السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے، یعنی جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بن کر آئے۔ گاؤں والوں نے کہا تم ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صرف اتنا ہے کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤگے تو ہم تم کو سگسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے دکھ دینے والی تکلیف پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا اے میری قوم، تم ان رسولوں کے حکم پر چلو، تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہیں، اور میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے؟ اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سو تم میری بات سنو۔ حکم ہوگا کہ بہشت میں جو داخل ہو جا۔ وہ بولا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل فرما لیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہان بوجھ کر پڑے رہ گئے۔ بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں